کیا ہم صحت کارڈ سے بچوں کی دوائیں اور خوراک خرید سکتے ہیں؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ راولپنڈی کی بیوہ خاتون کا حکمرانوں سے سوال۔ عبداللہ محمد کے مطابق فریدہ ایک بیوہ اور 2 بچوں کی ماں ہیں۔ کچھ عرصہ قبل خاوند کی ایک کار حادثے میں ہلاکت کے بعد جب سسرال والوں نے ان کو گھر سے نکالا تو 2 بچوں کو پالنا ان کے لیے ناممکن ہوا، اور والدین اور بھائیوں کی مالی حالت بھی اتنی اچھی نہیں تھی کہ ان کی مالی معاونت کرتے، اور یہی وہ معاشی حالت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے راولپنڈی میں بیوٹی پارلر کھول لی، جس کا کرایہ 12,000 روپے تھا۔ وہ کہتی ہیں شروع کا سال اچھا تھا اور ہر مہینے 30 سے 40 ہزار کا منافع ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے میری زندگی قدرے پرسکون ہو گئی، مگر کورونا وائرس کے آنے کے بعد جب میرے لیے دکان کا کرایہ دینا مشکل ہوا تو میں نے اپنا سیلون بند کیا اور ایک سیلون پر ماہانہ اجرت پر کام شروع کیا، لیکن کچھ مہینوں کے بعد جب وہ سیلون بھی مالی خسارے کا شکار ہوا تو ان کو اپنے نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا، اور آج کل وہ گھروں میں صفائی، کپڑے اور برتن دھونے کا کام کرتی ہیں، جس سے ان کو ماہانہ 15,000 روپے مزدوری مل جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑے بیٹے کو ایک نجی اسکول میں داخل کیا اور ان کی فیس 2,000 سے زیادہ ہے، اور پھر گھر کا راشن اور دیگر چیزیں پوری کرنے کی بات آ جائے تو میری چیخیں نکلتی ہیں کیونکہ پیسے ہی نہیں بچتے۔ فریدہ کہتی ہیں کہ روز حکومت تشہیر کرتی ہے کہ ہم صحت کارڈ دے رہے ہیں، آپ کو مفت علاج ملے گا، لیکن میں ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا ہم صحت کارڈ سے آٹا، گھی، چینی، چاول اور دال سبزی خرید سکتے ہیں جن کی قیمتیں پہلے سے آسمان سے باتیں کر رہی ہیں؟ کیا ہم صحت کارڈ سے بچوں کی دوائیں خوراک خرید سکتے ہیں؟ صبور ہاشمی کا تعلق کراچی کے کاروباری گھرانے سے ہے۔ ان کا خاندان گزشتہ 40 سال سے اپٹیکس کے کاروبار سے وابستہ ہے۔ کراچی میں امن و امان کی مخدوش صورتحال، ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری اور آپریشنز کے بعد وہ سب کچھ سمیٹ کر پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد منتقل ہوئے۔ انہوں نے اسلام آباد کے ایک پوش سیکٹر میں 1 لاکھ روپے پر دکان کرائے پر لی اور ان کا کاروبار وقت کے ساتھ ساتھ کامیاب ہوتا رہا، جس کے بعد انہوں نے خاندان والوں کو کراچی سے راولپنڈی منتقل کیا۔ ان کے مطابق کراچی میں دکان چھوڑتے ہی سب سے بڑی پریشانی یہی ہوتی تھی کہ راستے میں کوئی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ نہ بنائے یا بھتے کے لیے کوئی اغوا نہ کر لے۔ ہاشمی کہتے ہیں کراچی جیسے شہر میں سب سے بڑی پریشانی یہی ہوتی تھی کہ جب کسی نئے موبائل نمبر سے کال آتی تھی تو ذہن پر یہی خوف سوار ہوتا تھا کہ یہ نامعلوم نمبر کسی تنظیم یا سیاسی جماعت کا تو نہیں جو بھتہ مانگ رہا ہے، یا پھر کسی کسٹمر کی۔ لیکن اسلام آباد میں یہ خوف ختم ہوا اور آہستہ آہستہ اس شہر کی آب و ہوا اور طرز زندگی سے واقف ہوئے۔ ان کے مطابق 2018 تک کاروبار بہت اچھا تھا، لیکن اس کے بعد کاروبار آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، اور ان کی بنیادی وجہ موجودہ حکومت کی ناہموار معاشی پالیسیاں، مہنگائی اور دن بدن بڑھتے ہوئے ٹیکسیز ہیں۔ صبور کو 6 سال پہلے کراچی سے اسلام آباد منتقل ہونے والے فیصلے پر افسوس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کراچی میں حالات جتنے بھی خراب تھے مگر کاروبار اتنا متاثر نہیں ہوا تھا جیسے آج ہے۔ پاکستان میں تاجر برادری مسلسل حکومت کی جانب سے آئے روز نئے ٹیکسیز لگانے پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ تاجروں کی نمائندہ تنظیم نے کئی بار فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سامنے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کیا ہے اور شٹ ڈاؤن بھی کیا، مگر حکومت کی جانب سے ان پر لگائے گئے ٹیکس واپس نہیں لیے گئے۔ آل پاکستان انجمن تاجران کا آئندہ ماہ اسلام آباد میں کنونشن کا انعقاد ہونا ہے، اور کنونشن کے اعلامیہ کے مطابق حکومت کی جانب سے تاجر برادری کی معاشی قتل عام کے خلاف ایک نئے لائحہ عمل کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ اسلام آباد نے کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے منی بل کی صورت میں عوام پر عذاب نازل کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے دکانداروں کی سیلز ٹیکس میں جبری رجسٹریشن کی جا رہی ہے۔ نئے ٹیکسوں کی وجہ سے مہنگائی کا نہ رکنے والا سیلاب آنے والا ہے۔ 17 فروری سے FBR کے خلاف تحریک چلانے اور آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ زرغون خان کا خاندان بلوچستان کے کوئٹہ شہر میں کپڑے کے کاروبار سے منسلک تھا، اور کل عدم تنظیموں کی جانب سے مسلسل بھتہ مانگنے اور امن و امان کی مخدوش صورتحال کے پیش نظر انہوں نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اپنا کاروبار منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ زرغون کے مطابق جب ہم اسلام آباد منتقل ہوئے تو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے دور حکومت کا دوسرا سال چل رہا تھا۔ معاشی حالات دن بدن بہتر ہوتے جا رہے تھے اور لوگوں کے پاس پیسہ تھا، جس کی وجہ سے تاجر بھی خوشحال تھے، لیکن موجودہ حکومت آنے کے بعد معاشی حالات اتنے گمبھیر ہوئے کہ اب دکانوں کے کرائے اور بجلی اور دیگر ٹیکسز دینے میں مشکل ہو گئی ہے۔ زرغون نے کہا کہ 2014 کے شروع کا سال مشکل تھا کیونکہ شہر میں جان پہچان نہیں تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ گاہک بن گئے اور لوگوں سے شناسائی ہو گئی اور کاروبار ترقی کرتا گیا، مگر موجودہ دور حکومت میں کاروبار ایسے برباد ہوا جیسے اس ملک میں قحط آیا ہو یا پھر جنگ کی صورتحال ہو۔ وہ کہتے ہیں 2018 سے پہلے کاروبار سے ماہانہ 3 سے 4 لاکھ روپے منافع ہوتا تھا، مگر اب حالات ایسے آ گئے ہیں کہ دکان کا کرایہ، بجلی کے بل اور ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ زرغون نے کہا کہ ہمارے وہ گاہک جو سال میں 5 مرتبہ نئے کپڑے سلواتے تھے، کوٹ اور واسکٹ کی سلائی کرتے تھے، اب صرف عید پر کپڑے بناتے ہیں اور وہ بھی کم قیمت والے۔ کراچی کے صبور کے خیالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلے جب دکان پر کوئی نظر یا اینک کی مرمت کے لیے آتا تھا تو ہم ان کو جواب دیتے
थे कि आपकी ऐनक पुरानी हो गई है, नई बना लो तो लोग राजी हो जाते थे, मगर अब हालत ये हो गई है कि लोग जवाब में कहते हैं कि नया बनाने की हिम्मत नहीं है, इसके साथ ही कोई जुगाड़ लगा लो। और मेरी नजर में इसकी बुनियादी वजह मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाहाली है, जिनकी वजह से लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। पाकिस्तान में महंगाई पर नजर रखने वाले इदारे बराए शुमारियात के गुज़िश्ता हफ्ते के आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई की शरह 20% से ऊपर है, कि जबकि बैनुल अक़वामी इदारे भी पाकिस्तान में महंगाई को ज्यादा समझते हैं। सबूर हाशमी कहते हैं कि मैं 20 साल से कारोबार से वाबस्ता हूँ, मगर मुशर्रफ जैसे फौजी आमिर के दौर में भी इतने बदतरीन मुआशी हालात नहीं देखे जो आज वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में है। वो कहते हैं कि जब भी दुकान पर ग्राहक आते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं कि कोई कम कीमत वाली ऐनक दिखाओ, और उनके चेहरों से वाज़ेह होता है कि वो मुआशी तौर पर परेशान और उनकी कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। सबूर कहते हैं पहले दुकान पर 25 से 30 ग्राहक आते थे, मगर अब अगर 5 ग्राहक भी दुकान पर आ जाएं तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि चलो आज रोटी पानी का खर्चा निकल आया। वो कहते हैं कि अब ऐनक पर पूरा साल सेल लगा होता है और कस्टमर को मुसलसल फोन पर मुतला करते हैं कि ऐनक पर सेल लगी है, मगर आगे से यही जवाब मिलता है, जब मुफ्त में बांटना शुरू करो तो फिर हमें इतला दो।